قرآن کو سیکھنا نہایت ضروری. اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا. اب اس کو ترجمہ دیکھیں, قرآن کا ترجمہ سیکھنا ایسی ہوا نہ سمجھیں, بہت مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. دیکھیں الحمد للہ رب العالمین. اللہ نے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث آئے گی ہم انشاءاللہ وہاں پر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن کے شروع میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ اچھا ہو اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اگر کسی جگہ پر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے کسی بھی عمل کی, تو آپ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں. تو بسم اللہ سے کسی بھی صورت کی ابتدا کرنا, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. ہم قرآن مجید کو یہاں پر سیکھیں گے اس لحاظ سے کہ نمبر 1 2 باتیں ہم مد نظر رکھیں گے. اس کے اندر بہت سی باتیں مد نظر رکھی جا سکتی ہیں, اور میں جو درس قرآن عمومی کرا رہا ہوں ایک آیت کا 2 آیات کا, تو اس کے الحمدللہ ہمارے 15 پارے ہو چکے. وہ جو میں درس کرا رہا ہوں اس کے اندر میں نے تمام باتوں کا لحاظ رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہر پہلو کو میں اس میں واضح کروں. لیکن یہاں پر ہم صرف 2 پہلو کو واضح کریں گے. سب سے پہلے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے ہمیں, اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ آیت کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. دوسرا, یہ آیت آج ہمارے لیے کیسی ہے, اس آیت کا حکم آج ہمارے لیے کیسے ہے, یعنی اگر آج یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں ہیں, ان کی تفصیل بھی میں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ کروں گا. اب سمجھ لیں قرآن بہت آسان ہے. حمد باری تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں نا, حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول. تو حمد جو ہے, حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. آپ سب جانتے ہیں للہ, اللہ کے لیے, للہ اللہ کا ترجمہ ہر بندے کو آتا ہے. رب العالمین, تو رب کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے, عالمین کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے. لیکن جب یہ لفظ جڑ جاتا ہے تو اس وقت ترجمہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تب سمجھیں اس کو. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. رب العالمین جو کہ رب یعنی پروردگار ہے, عالمین تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان. رحمان اور رحیم کے ترجمے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ دونوں کا ترجمہ رحم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا دونوں کا ترجمہ ہے, لیکن دونوں کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سب پر رحم کرتے ہیں, یعنی رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کتنے زیادہ ہیں, یعنی رحم کرنے والا جس پہ رحم کر رہا ہے وہ کتنے زیادہ ہیں, اس کا معنی رحمان دیتا ہے. اور جو رحم کر رہا ہے وہ کتنا رحم کر رہا ہے, یہ رحیم کا معنی ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہوگی, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جس کے اوپر رحمت کی جا رہی ہے, یعنی آپ رحم کر رہے ہیں, تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 6 7 8 2 3 1 5, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو رحمت ہے وہ 10 بندوں پر ہے, لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ کروڑوں بندوں پر ہے, خربوں پر ہے, درختوں پر ہے, پتوں پر ہے, آگ پر ہے, پانی پر ہے, مٹی پر ہے, ہوا پر ہے. تو اللہ کی رحمت ہر چیز کو, رحمتی وسعت کل شیء, یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے, یعنی ہوا پر بھی, میرے سانسوں پر بھی, میرے آنکھوں پر بھی, میرے آنکھوں کے اندر بہتے ہوئے پانی پر بھی, میرے خون پر بھی, یعنی اس کی رحمت عام ہے. اور وہ رحم کی مقدار کیا ہے اس کو رحیم بتاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ کہتا ہے سب پر مہربان. رحمان کا معنی سب پر مہربان, جو کوئی بھی ہے اس پر مہربان ہونے کا ترجمہ رحمان دیتا ہے. اور کتنا مہربان ہے اس کا ترجمہ رحیم دیتا ہے, یعنی کتنی زیادہ اس کی رحمت ہے اس کا ترجمہ رحیم دیتا ہے. مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری, ایاک تیری ہی, ایاک کا معنی ہے تیری ہی, نعبد عبادت کرتے ہیں ہم, و ایاک لفظ پیچھے پڑھ لیا آپ لوگوں نے, ایاک تیری ہی, نستعین مدد مانگتے ہیں. یہاں پر بھی لفظ کے شروع میں الف اور سین آ جاتا ہے, یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. یہاں پر بھی لفظ کے شروع میں الف اور سین یا نون اور سین آ جاتا ہے, تو اس کا ترجمہ مانگنے کا, طلب کرنے کا ہوتا ہے. استعانت مانگنا, ایاک تیری ہی مدد مانگتے ہیں.
تیری ہی مدد مانگتے ہیں نستعین. ایک کی پوائنٹ میں نے بتایا، الف سین شروع میں آ جائے، نون سین شروع میں آ جائے. میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا ہمیں دکھائیے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام علیہم جن پر کیا. صراط الذین صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا. الذین کا لفظ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، لہذا الذین کا ترجمہ جو لوگ، جن لوگ، ان لوگ، اس کا ترجمہ یہ ہے. یعنی الذین سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوگا الذین اس سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا. غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ ضال ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اب آئیں سورہ فاتحہ کی طرف دوبارہ، اس کو ذرا سمجھیں. یہ ترجمہ ہو گیا، معنی ہمیں پتہ چل گیا. اب اس کو ترجمہ دیکھیں. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو پروردگار ہے تمام جہان کا، اور پروردگار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، اور وہ مالک بھی ہو یوم جزا کا. اور جب یہ سب چیزیں ہیں تو اے اللہ، جب آپ کے پاس یہ سب صفتیں موجود ہیں تو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم نے تجھے مان لیا اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیری مدد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور مدد کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جن پر تم نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہوئے اور جن پر غضب ہوا تیرا. تو اس صورت کے اندر 3 مضمون بنیادی طور پر ہیں. سب سے پہلے مضمون ہے توحید کا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں توحید کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید کا مضمون ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر رسالت کا مضمون ہے کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا اور وہ انبیاء، رستہ انبیاء کا ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور گمراہ ہونے والے اور بھٹکنے والے رستوں لوگوں کا نہیں. گمراہ اور بھٹکنے کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، لہٰذا یہاں پر قیامت کا ذکر ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب سورہ فاتحہ کو ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ ہی کے لیے ترجمہ صحیح نہیں ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے. الحمد کا ترجمہ یہ ہے، الحمد کا ترجمہ یہ جو ہم کہتے ہیں تمام تعریف، کچھ لوگوں نے کہ تعریف اللہ کے لیے. وجہ اس کی ہے کہ الف لام جس لفظ کے بھی شروع میں آتا ہے تو اس میں 4 قسم کے معنی دے رہا ہوتا ہے. یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن آپ لوگ سن لیں، سمجھنے کی اور سن لیں، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک معنی استغراق کا ہوتا ہے، ایک جنس کا ہوتا ہے کہ عہد خارجی، اور ایک عہد ذہنی کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو معنی ہے وہ سب قسم کی تعریف، یعنی الحمد کا الف لام بتاتا ہے کہ تعریف کی تمام قسمیں. استغراق آ گیا. استغراق کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام. استغراق غرق سے، جیسے آدمی غرق ہونے کا معنی یہ ہے کہ سارا کا سارا پانی میں ڈوب جائے. ایسے نہیں کہ اس کا گلا باہر رہے اور وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو غرق کرنا نہیں کہتے، بلکہ پانی میں ڈوب کے ختم ہو جائے اس کو غرق ہونا کہتے ہیں. تو استغراق یعنی تمام تعریفیں اس لفظ کے اندر آ گئیں، الف لام کے اندر آ گئی. تو الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اسی طریقے سے جنس کا معنی بھی کہ تعریف کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں. میرے ذہن میں بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی ایک خاص موضوع پہ تعریف کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں. عہد خارجی یعنی ذہن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے. خیر، اس وجہ سے تمام کا ترجمہ کرتے ہیں. تو الحمد یہ ایک دعویٰ ہے، الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. اور اب اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور وہ رب العالمین ہے اس وجہ سے یہ اس کی دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ تعریف اس کی جاتی ہے جو کہ رحمت والا ہو. تو رحمان اور رحیم یہ اس دعوے کی دوسری اور تیسری دلیل ہے. پھر چوتھی دلیل ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ
نے تمام تعریفیں اس کی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. جو قیامت کے دن کا مالک ہے تو دنیا کا تمام انجام قیامت کو ہونا ہے، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. جب اس کی یہ تعریف ثابت ہو گئی تو مخلوق کو چاہیے کہ اس کے سامنے جھک جائے. چنانچہ ہم جھک کے اللہ تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ تمام تعریفیں جب آپ کی ہیں تو ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں. تو تمام تعریفیں جب اللہ کی ہیں تو تمام عبادتیں بھی اللہ کی ہیں. جب یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں تو ہمیں یہ سب کرنے کے لیے کچھ مدد چاہیے. تو وہ ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں. لہذا اپنے تمام کاموں میں ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. بیماری چل رہی ہے، وائرس چل رہا ہے، بخار چل رہا ہے، تکلیف چل رہی ہے، پیسوں کی تنگی چل رہی ہے، بیماریوں کی دوائیوں کی تنگی چل رہی ہے، صحت میں پریشانی چل رہی ہے، تو ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ کون ہے جس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے کبھی اس کی مدد نہ کی ہو. اللہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم مانگنے میں دیر کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو جب آداب خداوندی تم نے بجا لائے تو اب ہم سے درخواست کرو، اور درخواست ہم نے تم کو سکھائی ہے. اے اللہ جب عبادت بھی تیری ہے، مدد بھی تیری ہے، تو اب ہمیں سب سے بڑی مدد یہ دیجیے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے. سیدھا رستہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اس کی تفصیل کر دی کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا ہے، رستہ کتابوں کا نہیں. اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے لوگ کتاب میں تحریف کریں گے، لوگ کتابوں میں رد و بدل کریں گے. قرآن تو اللہ نے محفوظ کر دیا، آج تک محفوظ ہے، لیکن قرآن کے ترجمے اور معنی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لوگ اس کی کیسی تحریفات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب لے رہے ہوتے ہیں. تو صراط الذین انعمت تو منعم علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ انعام کرتے ہیں ان کا رستہ. تو آپ جانتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء کے پیچھے چلتے ہیں، جو صدیقین کے پیچھے چلتے ہیں. اور صدیقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے زمانے کے، ہر زمانے کے وہ لوگ جن کے اوپر علماء متفق ہوتے ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ قرآن کے مفسر بنے ہوئے، قرآن کے مجتہد بنے ہوئے سامنے آتے ہیں، لیکن علماء ان پہ متفق نہیں ہوتے. تو انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ مغضوب ہے، یعنی جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے، اور نہ وہ لوگ جو کہ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کون لوگ مغضوب ہیں اور کون لوگ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں، اس سے عام معنی تو مراد ہے کہ اس سے ایک تو یہودی مراد ہے، دوسرا اس سے عیسائی مراد ہے. ایک عام معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا جو معنی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم ہر زمانے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے اس حوالے سے بات کریں گے. چنانچہ میں یہ کر رہا ہوں کہ مغضوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں، جس کو جانتا ہی نہیں ہے اور غلط رستے پہ چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مغضوب. اور ضال کہتے ہیں جس کو پتہ ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مغضوب کہتے ہیں جس نے سیکھا نہیں اور غلط کر رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سیکھنا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے. کہتے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، تمہارا پکڑ نہیں ہوگی. ہم کہیں گے اللہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو مغضوب میں شامل ہے. اور ضال میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کو پتہ ہے پھر بھی جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کے غلط رستہ پکڑتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. اس کے بڑے نام ہیں، ام القرآن نام ہے، سبع مثانی نام ہے، کتاب فاتحہ نام ہے، شفا نام ہے، کنز نام ہے، کافیہ نام ہے، تعلیم المسئلہ نام ہے، صلاۃ نام ہے، القرآن العظیم نام ہے. اس صورت کا بہت سے نام ہے، ہم اسے بھی اکتفا کرتے ہیں. آگے ہیں